یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ سونے دی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات والا صفات درود و سلام دا نظرانہ ہے، عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد گرامی قدر یہ مہینہ غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الگیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث الورا آپ دے نال منصوب ہے۔ آئیدہ موضوع سے جڑا ساڑا وہ ہے شان اولیاء، تذکرہ غوث الورا۔ اگلے جمعے تے کریں گے انشاءاللہ۔ اج ولی دی شان قرآن وچو بیان کریں گے۔ سب تو پہلے میں قرآن دی آیت پڑھیے اور ساریاں آیات بینات نے تسی دو سباب سماعت فرماؤ گے۔ اللہ قرآن اج فرماندہ ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ان دا عام فہم تے سادہ ترجمہ ہے کہ اللہ تو علاوہ جنہ دی تسی پرستش کر دے ہو، جنہ نو تسی مندے ہو، فرمایا نہ توڑے مددگار نے تے نہ توڑے کسی قسم دے ہو حمایتی نے۔ یہ آیت میں بھی پڑھی ہے، ساڑھے دوجے بیلی بھی پڑھ دینے تے چک کے ولیاں تے اٹھا کے لنگان دینے کہندے نے ویکھو اللہ نے قرآن اچھ کیا ہے کہ میرے تو علاوہ تسی جنہ نو مندے ہو او توڑی نہ حمایتی نے نہ توڑے مددگار نے۔ میں کیا ہے اللہ نے تھے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ فرمایا ہے، اللہ نے اے نہیں فرمایا وَمَا لَكُم مِّن اولیاء اللہ۔ آگے چل کے میں سپیشل جڑیاں اللہ نے ولیاں دی شانہ ویچ آیتہ نازل فرمائیاں نا جی، میں وہ بھی پڑھاں گا، لیکن ہر آیت نو ذرا سمجھ کے آسی بعض لوگ ساڑھے تے الزام لگان دینے کہ سنی کہندے نے قرآن ترجمے نال نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں کہا بالکل ترجمے نال پڑھیا کرو، لیکن حق انہوں ہے پڑھندہ جڑا سمجھے ہدایت یافتہ ہو جائے، لیکن وہ نہ ترجمہ کرے جڑا ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جائے۔ ترجمہ کرے ضرور، جتھے سمجھ نہ آئے اتھے علماء دینا رابطہ کرے، پتہ چل جائے اس آیت ماں قبل کیے ماں بات کیے۔ ان اس آیت دے زمن دی اندر اگر لوگ آکھر کہ اللہ دے ولی مدد نہیں کر سکتے، اللہ دے ولی حمایتی نہیں، میں کہا اس آیت تو مراد نہ اولیاء اللہ نے، نہ غوث، نہ قطب، نہ ولی، نہ اتاد، نہ مجتہد، نہ امام، نہ نبی۔ اس آیت تو مراد ہے بت من دون اللہ، اس تو مراد نے بت تیریا مسئلہ اولیاء اللہ دی شان۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میرے ولیاں نو نہ ایتھے غم میں نہ اوتھے کوئی غم میں جا کے ذرا کھچ کیا کو سبحان اللہ۔ اگے قرآنی آیات آن گے انشاءاللہ۔ آج جاسی اے تو سبق لے کے جانا ہے، کسے زبان تے اے نہ ہوئے بابے کچھ ہے نہیں۔ اللہ دی قسم قرآن بابیاں دی تعارف پیش کر رہے ہیں اور انہاں دی عزت تے پیرا دے رہے ہیں۔ اے بکواس کر دے لوگ کہ بابے شیخ کو نہیں۔ میں کہا اللہ کہندہ پہ الا ان اولیاء اللہ، تیریا مسئلہ پچھلی ہے دا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ
دون اللہ، اس من دون اللہ تو مراد باطل ہے۔ میں کہا تینوں سمجھ نہیں آئی، من دون اللہ اور چیز ہے، اولیاء اللہ اور چیز ہے۔ ذرا سمجھ کیا کو سبحان اللہ۔ ذرا قریب آ جاؤ، تسی تے دور کیوں بیٹھو، قریب ہو تھوڑے جے گل سمجھو ذرا، سمجھو ذرا۔ وما الا ان اولیاء اللہ، فرمایا ہن گل ہے اولیاء اللہ دی، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جدو آدھے یاراں دی گل آئی تے فرمایا خبردار بندے دے پتر بنیا جے، میرے ولیاں نو کسی نے غلط نہیں کہنا۔ فرمایا لا خوف، انہاں نو کسے قسم دا خوف ہے نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ کسی چیز دا انہاں نو غم ہے۔ ہن پچھلی آیت بتاں دے بارے آئی تے کہندے نہ حمایتی تے نہ مددگار۔ میں کیا رکھ میرے سر تے قرآن، اللہ نے جتھے آدھے ولیاں دا ذکر فرمایا ہے، اتھے آدھے رسول کریم دا بھی ذکر فرمایا ہے، اتھے اپنا بھی ذکر فرما کے دسے میں بھی مددگار ہاں، میرا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے تے صاحب ایمان بھی تہاڈے مددگار نے۔ میں انہیں آیت پڑھاں گا ونڈ ہو جائے گی احباب سی وقار۔ ان دو آیتاں ذہن رکھنا، فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اے جنہاں نو رب تو علاوہ تسی مندے ہو، مراد بت نے، تسی بتاں دی پرستش کر دے ہو، اے مشرکاں واسطے آئے آئیے، اللہ کافراں نو کہہ رہے ہیں اوے بتاں دی پوجا کرنے والے ہو، اے تا کچھ نہیں کر سکتے تیرے میرے ولی۔ فرمایا میں بھی مددگار ہاں، زہرا دا بابا بھی مددگار ہے تے ایمان والے بھی سارے دے مددگار۔ ذرا کھچ کیا کو سبحان اللہ۔ اب آبے سی وقار پھر لطف والی گال لے بے، اللہ نے جتھے اپنا ذکر فرمایا ہے ان دا انداز کو جو ہور ذکر فرمایا۔ آؤ میں ہن او آیت پڑھ کے تہاڈے سامنے ذرا بند کراں۔ اللہ قرآن وچ کہندا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں بھی تہاڈا مددگار ہاں تے میرا مصطفیٰ بھی تہاڈا مددگار ہے۔ اگر کسی نو شک ہوئے نا ہونے قرآن الماری جو کٹے تے میں وکھانا، اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے، ورسولہ اور ان دا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے، والذین آمنوا، فرمایا جنہاں نے کلمہ پڑھے ہیں نا میرے مصطفیٰ دا، وہ ایمان والے بھی تہاڈے مددگار نے۔ تین ایتا آگیاں ذرا سنتے جانا، انشاءاللہ آج ذرا شان اولیاء پڑھیں گے کہ اللہ نے قرآن دے اندر ولیاں دا ذکر کے شان نال بیان فرما چھڑے ہیں۔ ذرا گج کیا کو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، پہلی آیت دے اندر رب العالمین نے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اے مکے دے مشرکو تے کافرو سن لو، اے جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو، پوجا پاٹ کر دے ہو، آج جنہ دی تسی اگے اپنا سر جھکان دے ہو، اے تواڈے مددگار نہیں، اے تواڈے حمایتی نہیں، کیونکہ بت نے، اے تا آپ بت نے پتھر دے کسے دی کی حمایت کرن گے۔ اے خالق کائنات نے اگلی آیت دے اندر اللہ نے پوری کائنات اتے آدھے ولیاں دا ذکر واضح فرما چھڑے آئے، اپنے سجنہ دی گل لائی، اپنے یاراں دی گل لائی۔ میں اکثر دوستانو دسنا جدو نماز دی گل لائی رب نے اللہ نہیں فرمایا، حج دی گل لائی اللہ نہیں فرمایا، روزے دی گل لائی اللہ نہیں فرمایا، اللہ دا میں نا خبردار ہے۔ جدو سجنہ دی گل لائی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار اے جڑے میرے ولی اللہ نے، جڑے میرے دوست میرے سجن نے، انہاں نو نہ ایتھے کوئی غم ہے نہ اوتھے کوئی غم ہے۔ تے رہا مسئلہ حمایت دا، رہا مسئلہ مشکل کشائی دا، رہا مسئلہ مددگاری دا، وہ بھی اللہ نے قرآن وچ واضح فرما چھڑیا ہے۔ فرمایا کائنات والیو سن لو انما ولیکم اللہ، میں اللہ بھی تہاڈا مددگار ہاں، ورسولہ میرا محبوب بھی تہاڈا مددگار ہے۔ قرآن نہ ہوئے سر کٹان واسطے تیار ہاں، اللہ کہندا انما ولیکم اللہ، اللہ تہاڈا مددگار ہے۔ ولی دا مطلب مددگار ہے، ولی دا مددگار ہے۔ لوگ کہندے نے علی مددگار نہیں، علی مشکل کشا نہیں۔ میرے نبی دا فرمان پڑھا گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کائنات والیو رب نے فرمایا ہے انما
ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے، رسول کریم بھی تہاڈے مددگار نے، تے صاحب ایمان بھی تہاڈے مددگار نے۔ ساڈے دوجے بیلی جڑے کہندے نے ولی شاہی کوئی نہیں، جڑے کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں، وہ ایک آیت پڑھ کے کہندے نے ویکھو اللہ قرآن وچ کہندا ہے اے جناب مکھی دا پر نہیں بنا سکدے۔ میں کیا تو مکھیاں دے پراں تے رونا ہے؟ اللہ دے ولیاں نے تا پرندے بنا چھڑے نے۔ آؤ سورہ آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اے او نبی ہے جن اقصا دے اندر میرے نبی دی اقتداء دے وچ نماز پڑھی ہے، مقتدی دی شان ویکھی تے پھر تینوں مقتداء دا آپ ہی مقام سمجھ آ جائے گا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے، آؤ اٹھاؤ سورہ آل عمران، فرماندے نے کائنات والیو میں جناب اے مٹی دے جناب پرندے بنانا، مٹی دے پرندے بنانا۔ ایک آیت اللہ نے فرمایا ہے وہ کنہ دا ذکر ہے، وہ بتاں دا ذکر ہے، اے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے تے ساڈا بھی عقیدہ ہے بت کچھ نہیں کر سکتا۔ تیرے آ مسئلہ اللہ دے ولی دا، کیونکہ نبی ولی بھی ہوندا ہے، نبی بھی ہوندا ہے، مقام ولایت دے اندر مقام نبوت جیڑا ہوندے وچ مقام ولایت بھی ہوندا ہے۔ جیڑا ولی ہووے او نبی نہیں ہوندا، جیڑا نبی ہووے ولی بھی ہوندا ہے، نبی بھی ہوندا ہے۔ ولی دا معنی مددگار۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما لینے اے کائنات والیو میں مٹی دے پرندے بنا کے پھوک مارنا، اللہ نے میری پھوک چیڈی تاثیر رکھی ہے، تو میں کیا پراں تے رونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اے او نبی نے جڑے پچھے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھ رہے نے، پھر میرے نبی دی شان دا بڑی براء البراء ہے۔ اے کائنات والیو عیسیٰ علیہ السلام اٹھا سورہ آل عمران، فرماندے نے میں مٹی دے پرندے بنانا تے پھوک مارنا، اللہ نے میری پھوک کے تاثیر رکھی ہے، میں پھوک مارنا مٹی دا پرندہ واقعہ تن زندہ ہو کے اڑ پیندا ہے۔ پر بنانا وڈی گل ہے یا پورا پرندہ بنا دینا اے بڑی وڈی گل ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمایا جے اے مقام عیسیٰ علیہ السلام ہے، فرمایا میں مردیاں نو بھی زندہ کر دینا، انہوں تے ہاتھ پھیرا مردہ زندہ ہو جاندہ ہے۔ کوئی کوڑی دا مریض آ جائے میں انہوں بھی شفا دینا، کوئی برستا مریض آ جائے انہوں بھی شفا دینا۔ میں عرض کیتی ہے پیارے عیسیٰ علیہ السلام شفا کی میں دین دے ہو؟ کوئی تو آڈے کو لاوے کہ میں مریض ہاں تے شفا اللہ ہی دین ہے، ساڑھا بھی عقیدہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ ہی دین ہے، لیکن مصوب بندیاں وال کر چھڑے ہے، فرمایا میں انہوں پھونک مار دینا، اللہ انہوں شفا عطا فرماندہ ہے۔ گاج کیا کو سبحان اللہ، فرمایا میں پھونک مار دینا، اللہ انہوں شفا دے چھڑ دائے۔ میں کیا عیسیٰ علیہ السلام دا شان ہے تے پھر حبیب اللہ دا کی شان ہوئے گا۔ جس وقت عیسیٰ روح اللہ دا شان تے مقام ہے، مردے زندہ کر چھڑنا اے کوئی وڈی گل نہیں جناب، وڈی گل تا اے وے جنہ وچ جان نہ ہووے اونا کولو کلمے پڑھا چھڑنا۔ جنہوں سمجھ آئی سبحان اللہ تا کہو یار، ایدرو آواز کاٹا گاج کیا کو سبحان اللہ۔ اوہ مردہ تا اوے جندے وچ کدی جان سی تے پھر زندہ کر چھڑے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دائے مقام ہے، میں کیا ساڑھے نبی نے تا پتھرانو کلمے پڑھائے نے، میرے نبی نے پتھرانو پانی تے ترا چھڑے آئے اور کائنات نو دسیا کائنات والیو جندے وچ جان ہوئے انہوں زندہ کرنا اے کوئی کمال نہیں، کمال اے وے جندے وچ جان دا تصور بھی نہیں، میں انہاں نو بھی کلمے پڑھا چھڑے۔ سمجھ آئی جے گل دی ذرا گاج کی آنکھو۔ ہن اگلی پھر قرآن دی آیت پڑھی ہے، کہندے نے ویکھو اللہ کہندہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کہندے نے کوئی بھی تواڈا شفیع نہیں، کوئی تواڈا مددگار نہیں۔ میں کیا کہ پڑھتے نو پتہ لگے اللہ کہندہ الا باذنہ، جنوں میں اذن دے چھڑاں گا وہ سفارش بھی کرے گا، وہ شفاعت بھی کرے گا۔ میں قرآن پڑھے ہے، قرآن تو باہر نہیں نکلیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ تے آ کے بیلی بریک مار دین دینے، ویکھو اللہ کہندہ ہے تواڈا کوئی شفیع نہیں۔
نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ میں کہا اے عقیدت خلیفۃ الاول، مسلم اول، یار غار مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور دے دور وچ یہ عقیدہ دے چھڑیا ہے۔ اگے چل کے میں روایت پڑھاں گا، بخاری شریف وچ روایت ہے۔ آؤ پہلے اس آیت تے تھوڑی دی گل کریے۔ اللہ فرماندا ہے من ذل الذی یشفع عندہ، اللہ فرماندا ہے کہ اے کل کائنات والیو تہاڈا کوئی بھی شفیع نہیں۔ اتھے تک پڑھ کے لوگ چپ کر جاندے نے، میں کیا اگے بھی پڑھ تینوں پتہ لگے، الا باذنہ، مگر اللہ جنوں چاہے گا او شفاعت بھی کرے گا تے سفارش بھی کرے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا او سفارش بھی کرے گا، کندے اذن نال؟ اللہ دے، بولو نا، اللہ دے اذن نال، اندے تے کوئی کمپرومائز نہیں۔ اذن کندہ ہوئے گا؟ خدا دا ہوئے گا۔ اس واسطے میں کہنا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا لا، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا۔ چند دن پہلے ایک میرے کلپ نظر جو گزرے آئے، کسی نے پوچھیا کیا نبی پاک کو مدد مانگنا جائز ہے؟ انہوں نے کیا 100% حرام ہے؟ میں کیا بندے دیا پترا قیامت والے دن میں آدھا لوٹا بسترا چوک کے بارگاہ مصطفیٰ وچ نہ جائیں، کیونکہ سفارش تا میرا مصطفیٰ ہی کرے گا۔ جدو اللہ جلال چوئے گا، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی، سارے نبی کہن گے اللہ جلال ویچے، عیسیٰ علیہ السلام کہن گے میں دروازہ دسنا چلے جاؤ، اللہ خالی نہیں موڑے گا، وہ دروازہ کیڑا ہوئے گا؟ میرے مصطفیٰ دا ہوئے گا۔ میں کیا جڑے کہندے نے اللہ مدد صرف نبی مددگار نہیں، ان دے الفاظ موجود نے، میرے کو کسی نے ویکھنے ہو منتے کہندے 100% حرام ہے نبی کو منگنا، نبی دی مدد حرام ہے۔ میں کیا اے عقیدہ لے کے اللہ کرے تینوں موت آئے، اللہ کرے تو قبر وے جائیں، کیونکہ دیدار مصطفیٰ بھی ہونا ہے۔ تے نبی آکھن گے او بے ایمان ہے جیڑا کہندا سی نبی نہ مشکل کچھ آئے نہ کسی اوکھے ویلے کام آ سکتا ہے، ولی کہندی انہوں نے، سجن انہوں کہندے نے جیڑا اوکھے ویلے کام آئے۔ اے کائنات والیو، قبر دا جیڑا معاملہ ہے یہ سب تو مشکل ترین معاملہ ہے، اگر قبر وچ کام آنا ہے تے مصطفیٰ نے کام آنا ہے۔ ان جڑا بندہ اے آکھے کہ نبی مددگار نہیں، میں کہ اللہ کرے تینوں موت بھی ایسی عقیدے ہوتے آوے، پھر قبر وچ بھی ایسی عقیدے ہوتے جاویں، میدان معاشر وچ پھر ایسی عقیدے ہوتے اٹھیں، لگ پتا جائے گا جدو سارے ٹر پہن کے سرکار وال، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، حضور اے نہیں آکھن گے آج میرا کوئی مجال نہیں، میری کوئی کمال نہیں، میری کوئی سفارش نہیں، اٹھا بخاری شریف، حضور فرمان گے آنا لہا، ہون ٹھیک مقام تے آئے ہو، میرا نبی سجدہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اے محبوبہ اپنا سر انور اٹھا، آج جو آنکھیں گا تیرا رب قبول فرمائے گا۔ حضرت گاج کیا کو سبحان اللہ، آسی کدی نے کسی نو شرک دلایا، ان لوگ بکواسات کرتے نے، ویکھو سنی مشرک نے، میں کیا حضور دیا فرمان تینو یاد نہیں، حضور نے فرمایا مینو میری امت تے شرک دا خطرہ ہی کوئی نہیں، میں کہا توں کتھو دا مسلمان ہے؟ باہر کے عزیزان گرامی توجہ فرمایا جے، آؤ میں بخاری شریف دی روایت پڑھا جیڑا عقیدہ سانو ابو بکر صدیق نے دیتا ہے، اور خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، کائنات دا پہلا مسلمان،
جنہیں سرکار دے موجزہ ویک کے جناب سب تو پہلے جنہ کلمہ پڑھے آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. آؤ میں پہلی روایت پڑھ کے جناب بخاری وچوں پڑھ کے بخار اتار دئیے. جڑے کہندے نے جناب بخاری بخاری میں کہ آوی تا بخاری وچ موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی گل سنیا جے غزوہ تبوک دا واقعہ ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابہ مال لے کے آؤ. سارے صحابہ ٹر گئے. ابو بکر صدیق بھی ٹر گئے, عثمان غنی بھی ٹر گئے, فاروق اعظم بھی ٹر گئے, مولا مرتضیٰ بھی ٹر گئے مال لین واسطے. توجہ فرمایا جے حضرت عمر فاروق آ رہے نے. حضور نے پوچھیا کی لے کے آئے ہو؟ عرض کیتی سونیا سارا مال اکٹھا کیتا ہے, ادھا مال تو اڈی بارگاہ دی اندر, ادھا مال گھر والیاں واسطے. ایک او صحابی آئے جنہاں نے ساری رات ایک یہودی دے باغ دی گوڈی کیتی ہے. صبح جنیاں کھجوراں ملیاں نے, ادھیاں گھر والیاں واسطے, ادھیاں حضور واسطے. میرے نبی نے پوچھیا کی لے کے آئے ہیں؟ عرض کیتی سونیا ساری رات یہودی دے باغ دی گوڈی کیتی ہے, جو معاوضہ ملیا ہے ادھا گھر والیاں واسطے, ادھا تو اڈی بارگاہ چ پیش کر چھڑیا ہے. اچھا صحابہ مال لے کے آئے نے. توجہ فرمایا جے مال آ رہے ہیں. ان حضور دیا نگاہاں دروازے تے لگیاں نے. امام الانبیاء نو پوچھیا یا رسول اللہ دروازے وال کی ویکھ رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا سارے آ گئے نے, میں نو اپنے یار غار دا انتظار ہے, میں نو اپنے یار غار ابو بکر دا انتظار ہے. تھوڑی دیر لنگی ہے, آ اٹھا بخاری شریف. ابو بکر صدیق نے اس طرح جناب کپڑے دا چاڑو بنایا ہے, دیواراں تے مارے آئے, جیڑیاں سوئیاں سن او بھی اتار لیاں نے, او بھی ساریاں مال چ رکھیاں. سارے کردہ مال اکٹھا کیتا ہے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر. حضور نے ساریاں کل پوچھیا کی لے کے آئے ہو؟ جدو یار غار دی گل آئی حضور نے فرمایا ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے. یہ جملہ سمجھ آیا تو پھر اچھی آنکھو سبحان اللہ. حضور نے سارے صحابہ کلو اے پوچھیا کی لے کے آئے ہیں؟ عمر کی لے کے آئے ہیں, عثمان کی لے کے آئے ہیں, علی کی لے کے آئے ہیں, طلحہ کی لے کے آئے ہیں, بلال کی لے کے آئے ہیں. جدو یار غار دی گل آئی مزاج شناس مصطفیٰ دی گل آئی, ابو بکر صدیق دی گل آئی. میرے نبی نے اے نہیں فرمایا ابو بکر کی لے کے آئے ہیں. جملہ سنتے ایمان تازہ کر, ایتھے عقیدے دی وضاحت ہو جائے گی, ونڈ پہ جائے گی کیڑا عقیدہ سچا ہے تے کیڑے پھونک دینے عقیدیاں دے ہوتے. ابو بکر صدیق نے جرا جواب دیتا ہے اب یا رسول اللہ گھر والیاں واسطے کچھ بھی نہیں, سارا کچھ اکٹھا کر کے تہاڈی بارگاہ چ لے آیا. حضور نے پوچھیا ماں اب قیتا لے اہل کا, گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے؟ آ عقیدے دی ونڈ ہون لگی ہے, اتھے نہ کھیڑا ہو جائے گا, اتھے ٹیریاں علیحدہ ہو جان گیا. ہن عقیدہ ابو بکر صدیق نے دیتا ہے اللہ بھی کافی ہے تے مدینے دا تاجدار بھی ساڈے واسطے کافی ہے. عقیدہ ابو بکر نے دیتا ہے. حضور کہہ سکتے سن گل سنی, ابو بکر کہندے نے اب قیت لہم اللہ ورسولہ, اے مازاغ دے کاجل والیا گھر والیاں واسطے اللہ تے اندہ رسول چھڑ کے آیا ماں. ابو بکر صدیق نے جدو عرض کی تھی اب قیت لہم اللہ ورسولہ, اے مازاغ دے کاجل والیا گھر والیاں واسطے اللہ تے اندہ رسول چھڑ کے آیا. گل سنیا جے حضور کہہ سکتے سن ابو بکر میں تا ایتھے بیٹھا. توجہ نہیں فرمائی, توجہ فرماؤ تو گل سمجھ آئے گی تو حضور کہہ سکتے سن ابو بکر میں تے ایتھے بیٹھا. تے کوئڑا عقیدہ پیش کر رہے ہیں, کی نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ گھر وچ اللہ تے رسول چھڑ کے آیا. حضور نے کوئی گل نہ کرن دا مطلب ہے سی اللہ دی عطا نال محمد ایتھے بھی موجود ہے, اللہ دی ہدایت نال ابو بکر دے گھر بھی ابو مصطفیٰ موجود ہے. عزیزان گرامی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی کہندے ہو منگے کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کروں تم کو, کیا
ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پیش کر کے قیامت تک واسطے اے عقیدہ دے چھڑے آئے کائنات والیو اللہ بھی کافی ہے تے مصطفیٰ بھی کافی ہے بولو نا ذرا آؤ ذرا آگے چلیے اللہ قرآن وچ کہندا ہے غالباً 5ویں آیت پڑھنے لگیا اللہ فرماندا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فرمایا انعم اللہ علیہم میرے انعام یافتہ نبی نے صدیق نے شہید تے اللہ دے ولی نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا توڑے کڈے چنگے یار بنا چھڑے نے توڑے کڈے چنگے سجن بنا چھڑے نے کڈے چنگے بیلی بنا چھڑے نے میں پہلے کہہ چکیا اگر او بیلی جڑا اوکھے ویلے کام نہ آوے او کوے اگاں پیشا ہو جائے او بیلی نہیں ہوندہ او دشمن آمدہ تو بھی بدتر ہوندہ ہے گندہ ہوندہ ہے دشمن تا سامنے کھڑا ہو کے دشمنی کر رہا ہے اے اندر کھاتے تیرا دشمن ہے سجن ہو ہوندہ ہے جڑا اوکھے ویلے کام آئے میں کیا قیامت آ سکتی ہے ملا تو میری گلدہ جواب نہیں دے سکتا ہے دس ذرا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے امت واسطے نبی مشکل کشا ہے کہ نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمت دا تقاضا ہے امتی جدو بھی پریشان ہوئے تے رحمت للعالمین مشکل کشائی فرمائے امتی دی مشکل کشائی کرنا حضور دا کام ہے کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا آسی عالمین واسطے رحمت بنایا ہے عالم ارواح واسطے بھی رحمت عالم دنیا واسطے بھی رحمت عالم برزخ واسطے بھی رحمت عالم محشر واسطے بھی رحمت ساڈا نبی ساری کائنات واسطے مشکل کشا بھی ہے تے حاجت روا بھی ہے سبحان اللہ ذرا ہن جڑے بیلی کہندے نے علی بھی مشکل کشا ہے میں کہا میرے نبی دا فرمان ہے حضور نے فرمایا میرا علی جملہ سن کے جے چپ رہ گئے نا پھر میں نوں کو بھیر پھر نظر آئے گی جملہ سنیا جے فرمایا میرا علی ہر مومن دا ولی ہے پھر آکو ذرا سبحان اللہ میرا علی ہر مومن دا ولی ہے بولو بولو میرا علی ہر مومن دا کہندہ بابے کچھ نہیں کر سکتے میں کیا پتر لگنا ہے اللہ دا قرآن پا لئیے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے قرآن دی گل لے نہ حدیث دی قرآن دی گل لے آپ نے فرمایا کون ہے جڑا بلقیس دا تخت لے کے آوے ان دے عام تو پہلے شہزادی دا تخت آ جائے ایک طاقتور جن اٹھے آئے قالا افریت من الجن جڑا جنہ بچوں بھی طاقتور ہے اٹھ کے کھڑا ہویا کہنے لگا حضور میں لے کے آنا فرمایا کنے ٹائم چھے وہ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک اب محفل پر خاص تو پہلے توجہ نال گل سنیا جے محفل دے اختتام تو پہلے میں تخت لے آنا فرمایا دیر ہو جائے گی اس تو پہلے لے کے آنا ہے اس تو بھی پہلے چاہی دائے پتا چلیا نبی جام دینے جیڑا کیڑا کس طاقت دا مالک ہے گل سنیا جے فرمایا اس تو پہلے اس تو بھی پہلے چاہی دائے ہن اٹھیا اللہ دا ولی بولو نا ذرا سبحان اللہ ہن اٹھیا اللہ دا ولی قال اللذی عندہو علم من الکتاب اتھے ایک چھوٹی جی گل کہہ چھڑا ان کل کتاب دا تھوڑا جا علم ہے اوے جلدے کل کتاب دا تھوڑا جا علم ہے او تا ایڈی طاقت دا مالک ہے تے جندے اتے پورا قرآن آیا ہے او محمد کٹیاں طاقتہ دا مالک ہوئے
جن دے کول کتاب دا تھوڑا جا علم ہے قال الذی علم عنده علم من الکتاب اٹھ کے کھڑا ہویا اللہ دا ولی کہندا انا آتی کا بھی میں لے کے آنا فرمایا ٹائم کنا لائے گا ان گل سنیا جے تے امام تازہ ہو جائے گا کہنے لگیا میں لے کے آنا قبل ان یرتد الیک طرفک کہندے نے تسی اکھ آدھی کھلی رکھی ہے نا اے چپکن تو پہلے میں تخت حاضر کراں گا اندہ سادہ ترجمہ کیے کہندے نظر تسی رکھو تے تخت بلکیس تا میں حاضر کر چھڑنا ہوا کہندے نے تسی بس نگاہ رکھو میں تخت لے آنا نگاہ رکھو میں تخت لے آنا میں پوچھیا سا بن برخیا کی میں لے آندائی کہندے جماعتی چپ کر میں نہ حرکت کیتی ہے نہ ہاتھ ہلایا ہے توجہ دے نال تخت بلکیس نو لے آندا ہے کندے نال توجہ دے نال ایتھے انج کیتا ہے پھر انج کیتا ہے توجہ لوگ کہندے نے پیراں دے کول بہندے ہو جا کے کی لبدا ہے میں کہا توجہ ہاتھ لبدیاں نے نظر دو طرح دی ہوندی ایک پیڑی نظر تے ایک چنگی نظر جے پیڑی پہ جائے تے بیڑا غرق ہو جاندا ہے کاشف پیڑی نظر پہ جائے تے بیڑا غرق تے چنگی پہ جائے تے بیڑا آباد بولو تا صحیح یار پیڑی نظر پہ جائے تے بیڑا کی ہو جاندا ہے غرق ہو جاندا ہے چنگی نظر پہ جائے تے بیڑا آباد ہو جاندا ہے دعا کریا کرو چنگی نظر پہ جائے کسے دی پہ جائے ہن اگلی گل سن کے تے بس گل ختم کریے ادھر تخت آیا ادھر سلیمان علیہ السلام بولے ھذا من فضل ربی اے میرے رب دا فضل ہن اندے تے گل کرنی ہے بس ایک منٹ وچ آپ نے اے نہیں فرمایا ساڈے رب دا لیاندا کنے سی آصف بن برخیا نے تے آپ نے کی کیا میرے رب دا فضل ہے میں کہا زور آصف بن برخیا نے لیاندا ہے تے چاہیے سی کہنا کہ ساڈے رب دا جے جملہ سمجھ آ گیا تے شان ولایت سمجھ آ جائے گی فرمایا تو سمجھیا نہیں لیاندا اے نہیں ہے طاقت پیچھے نبی دی لا چھڑی حالے بھی ایسا بولے سبحان اللہ تے آکھو فرمایا لیاندا اے نہیں ہے طاقت ولی دی تے پیچھے نگاہ نبوت دی میں کیا غوث پاک داتا صاحب لاہور وچو اگر مکہ تے مدینہ وخان کمال داتا دا نہیں کمال نگاہ مصطفیٰ دا تے کرم میرے خدا دا ہو رہا اللہ اس واسطے عزیزان گرامی میں کہنا ہونا کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را یا لا کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را یا کرم کی کہ نظر ہم خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا یا نظر نبی دی تے کمال اوہ خدا دا بولو تا صحیح نظر نبی دی کمال حرکت ولی دی ان گل جملہ سن لو حرکت ولی دی نظر نبی دی تے کمال میرے پروردگار دا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے آمین